اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن جب بھی لفظ ماں بولا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے من میں سکون آ گیا ہو۔ جب لفظ ماں بولا جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے قرار نصیب ہو گیا ہو۔ جب لفظ ماں بولا جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کی روانگی تھم گئی ہو، ہوا رک گئی ہو، دریاؤں کی شدت میں کمی آ گئی ہو۔ جب لفظ ماں بولا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے، تصور کریں تو یوں لگتا ہے جیسے جنت سمٹ کر اللہ نے ماں کے اس لفظ میں رکھ دی ہے۔ ماں بہت عظیم الشان رشتہ ہے، اور جنہیں آج تک قدر نہیں ہے، ماں کے رشتے کا پاس نہیں ہے، وہ کائنات کے سب سے غریب ترین افراد ہیں۔ ان سے بڑا غریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور محبوب کے یہ الفاظ میں جب بھی پڑھتا ہوں، سناتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، ماں باپ کا احترام ہم نے کس طرح کیا، اور قرآن ہمیں سبق کیا دے رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب تم ننھے سے تھے، جب تم بچے تھے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، تم اپنی مرضی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتے تھے، کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، بے بس تھے۔ لیکن ایسے وقت میں ماں نے تمہیں سنبھالا، ماں نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، ماں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی، ماں نے اپنا سکون قربان کیا، ماں نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ اور کبھی کبھی تجھے بخار بھی آیا، کبھی تو بیمار بھی ہو گیا۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتوں کے اندر تیری ماں نے اپنا سارا وقت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے گزارا، لیکن تجھے گرم لحاف اڑھا کر پھر تھپک تھپک کر لوریاں دے دے کے سلایا۔ اور پھر کبھی گرمیوں کے دنوں کے اندر جب مکھیاں بھن بناتی، جب گرم ہوا کے تھپڑ چلتے اور تو جھولے میں سویا ہوتا، تو تیری ماں تیرا جھولا جھولاتی، تجھے لوریاں سلاتی، تجھے لوریاں سنا کر تجھے شفقت بھرا ہاتھ تیرے سینے پہ رکھ کے تجھے سلاتی جب تک تو آنکھیں بند نہ کرتا۔ ماں کو نیند نہ آتی، ماں کو چین نہ آتا، ماں کو سکون نہ آتا۔ بیٹا سارے زمانے کا مجرم ہو، بیٹا سارے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو ہو، جتنا بڑا ظالم ہو، لیکن اگر چند لوگ، چند مائیاں اکٹھی ہو کر اسی ماں کے سامنے کہہ دیں تیرا بیٹا خراب ہے، تیرے بیٹے میں فلاں خامی ہے، تیرے بیٹے میں فلاں خامی ہے، ماں ان سب کے سامنے اٹھ کر سینہ سپر ہو کے کہتی ہے تمہیں یہ حکم، تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے کہ تم میرے بیٹے کے خلاف یہ باتیں کرو؟ تو میرے آقا کے غلاموں میں اتنا ہی کہوں گا، ماں باپ کا احترام کرے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری قسمت اچھی ہے، اگر یہ دو پنکھے بند ہو جائیں، یہ کانوں میں آواز پڑتی ہے نا وہ تھوڑی، اگر آپ کو مناسب لگے تو یہ پھر ادھر کر دے، توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، جب سن شیخوخیت کو پہنچ جائیں، جب اس عمر کے دوراہے پہ کھڑے ہو جائیں جہاں بالوں میں چاندنی اتر آئے، جب چہرے میں جھریاں آ جائیں، جب پلکیں اٹھا کے دیکھنے کے علاوہ چارہ نہ ہو، جب بدن پہ راشا طاری ہو جائے، جب چلنے کے لیے لاٹھی کے علاوہ ماں باپ قدم نہ اٹھا سکے، جب آواز میں لرزش آ جائے، جب وہ کروٹ بھی بدلے تو کھانسی کا نہ ختم ہونے والا دورہ شروع ہو جائے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تیرا بوڑھا بابا، تیری بوڑھی ماں، یا پھر دونوں، یا پھر کوئی ایک اس عمر کو پہنچ جائے
اور تمہیں موقع مل جائے ان کی خدمت کا، تمہیں موقع مل جائے ان کو نوالے توڑ توڑ کے کھلانے کا، تمہیں موقع مل جائے ان کو دیدار کر کر کے، ان کی زیارت کر کے ان کو سلانے کا، جب تمہیں موقع مل جائے تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پہلا حکم اللہ یہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ تمہیں گالیاں دیتے، ماں باپ برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ جو کچھ کہتے ہیں ان کی مرضی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگر وہ ظلم کریں، میرے آقا فرماتے وَإِن ظَلَمَا، اگر وہ ظلم بھی کریں پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ ظالم بھی ہوں، ماں باپ ظلم کریں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کو شرمندہ کر دیں، لیکن پھر بھی آواز نہیں اٹھانی۔ فلا تقل لہما اف، اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیں، قرآن ہمارے جذبوں کی ترجمانی کرتا ہے، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکیاں نہ دینا، ماں باپ کو کبھی جھڑک نہ دینا، ایسے جملے نہ بولنا جس سے وہ لرز اٹھے، ماں باپ ڈر جائیں۔ آج ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے، بیٹے کا موڈ اچھا ہے تو بات کرے، بیٹا اگر اچھے موڈ میں بیٹھا ہے تو گفتگو کرے، اور اگر گرم مزاج ہے، تھک کر آیا ہے تو کہیں ہم بات کریں وہ چلائے نہ، وہ ہم پہ چیخے نہ، کہیں وہ ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہہ دے، تو ماں باپ ڈر کے مارے بات نہیں کرتے ہیں۔ کیسا زمانہ تھا وہ، کیسا زمانہ تھا کہ ماں باپ دھکے بھی دے دیتے تو ادب سے نظریں اٹھاتے نہیں تھے۔ آج یہ زمانہ ہے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو آج اس چلچلاتی دھوپ کے اندر چشتیاں کے کہیں فٹ پاتھ پہ موجود ہوں گے، مشکلات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا محبت کی بات کرنا، احترام کی بات کرنا، پیار کی بات کرنا۔ اور فرمایا پھر اگلے جملے سنیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی آنا ادب کے بازو بچھا دینا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب بھی دعا کرنا دعاؤں کے اندر ماں باپ کو بھول نہ جانا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر چاہتے ہو رزق میں برکت آ جائے تو ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں سونا بنا دے تو ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری نسل کا مقدر سوار دے تو ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اگر چاہتے ہو کائنات میں عزتوں کی کرسی پہ اللہ تمہیں بٹھا دے تو ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو۔ خلوت ہو، جلوت ہو، سجدے ہوں، رکوع ہو، قیام ہو، تہجد ہو، کوئی عبادت ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سارے زمانے کے لیے بعد میں مانگنا، بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں پہلے مانگنا۔ فرما جو ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور من ترک دعا للوالدین، جو ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، میرے آقا کے غلاموں فرمایا فقی ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں اللہ اس کے رزق میں بے برکتی نازل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کو دعاؤں کے اندر یاد کرنا بھول گیا جو بندہ، اس کے رزق سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے، اللہ نے رزق سے برکت کو اٹھا لیا۔ اور سنیے گا بڑے گناہ 9 ہیں، کتنے 9 ہیں، اکبر الکبائر، بڑے سے بھی بڑے گناہ، اور ان بڑے گناہوں کے اندر ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ بکاء الوالدین من العقوق، بیٹا نافرمان ہے، اس نے کوئی ایسا جملہ بولا کہ ماں باپ رو پڑے، ایسی نافرمانی کی کہ ماں کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسا جملہ بولا کہ بوڑھا بابا بلک بلک کے رونے لگ گیا۔ فرمایا جب بوڑھے ماں باپ اپنے بچے کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑے تو فرمایا عرش بھی لرز اٹھتا ہے، زمین کانپ اٹھتی ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس پہ لعنت نازل فرما جس نے بوڑھے ماں باپ کو رلا دیا ہے، جس نے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ماں باپ کی اگر بد دعا نکل جائے تو سمجھ جائیں برباد ہو گئے،
اگر آپ نے دل دکھا دیا ماں باپ کا اور ماں کے لبوں سے بد دعا کے جملے نکل گئے، چاہے وہ عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، برباد ہو گیا۔ میرے آقا خود بیان کرتے ان جریجن کان رجلا راہبا فی صومعۃ لہ، جریج نامی بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، زاہد تھا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ ایک عابد تھا، زاہد تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا، اس کی ماں آئی اس کی عبادت گاہ کے قریب، دروازے کے اوپر کھڑی ہو کر ماں نے صدا لگائی، ماں نے کہا یا جریج، اے جریج۔ اب حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر وَهُوَ يُصَلِّي، نماز میں ہی فَقَالَ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں کہا، نماز کے اندر ہی کہا صلاتی و امی، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت، دوسری طرف ماں کا فرمان ہے، کروں تو کیا کروں؟ نماز کو جاری رکھوں یا پھر ماں کو جواب دوں؟ فرعا ان یؤثر صلاتہ، آخر کار یہی فیصلہ کیا، نماز اونچی ہے، عبادت اونچی ہے، اللہ کی حمد اونچی ہے، ماں کو سلام پھیر کر جواب دے دوں گا، لیکن نماز جاری رکھتا ہوں۔ اب ماں کو نہیں پتا کہ جریج اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت جریج نماز میں ہے، جواب نہیں دیا۔ فَصَرَخَتْ بِهِ ثَانِيَةً، اب ماں نے دوسری مرتبہ پھر کہا یا جریج۔ حضرت جریج نے پھر نماز کے اندر خیال کیا، نماز کے اندر ماں کو جواب دوں یا نماز جاری رکھوں؟ صلاتی و امی، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف ماں ہے، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ ماں نے تیسری مرتبہ صدا لگائی یا جریج۔ حضرت جریج نے پھر تیسری مرتبہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ اب ماں نے ایک جملہ بولا، کہا یا اللہ لا اماتک اللہ، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا، حتی ینظر فی وجہ المومسات، جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کے ساتھ پکڑا نہ جائے۔ یا اللہ اس وقت تک یہ عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی ظالم عورت کے ساتھ پکڑا نہ جائے۔ اب ماں تو بد دعا کے جملے بول کر چلی گئی۔ اسی عبادت گاہ کے قریب ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جو ایک چرواہے کے ساتھ اپنے مراسم کو رکھتی تھی۔ اب اسی چرواہے سے بچہ پیدا ہوا، وہ بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی یہ بچہ جریج کا ہے۔ بادشاہ نے جا کر اس جریج نامی راہب کا گرجا گھر عبادت گاہ گرا دی، اور جب حضرت جریج نے پوچھا میری عبادت گاہ کو کیوں گرایا؟ اس نے کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، یہ بچہ حرام کا تمہاری طرف سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت جریج نے کہا وہ بچہ ہے؟ کہا ہاں وہ بچہ ہے۔ کہا لاؤ۔ جب وہ بچہ لایا گیا، حضرت جریج نے اس بچے سے کہا من ابو کا یا ولدی، اے بچے یہ بتا تمہارا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا میرا باپ آپ نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کا مقام ہے، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، لیکن تھا ماں کا نماز کے اندر ماں کو جواب نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی بد دعا کو قبول کیا، لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تو میں اور آپ سوچیں اگر ہم ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، وہ کتنا سونا زمانہ تھا۔ میرے آقا کے غلاموں، بچپن کے زمانے کے اندر ہم ماں باپ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ چھوٹا کہتا تھا میری ماں ہے، میرا دوسرا بھائی کہتا تھا میری ماں ہے، میں کہتا تھا میری ماں ہے، اور پھر حتیٰ کہ وہ زمانہ گزر گیا۔ پھر جب ہم جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب میں کہتا ہوں تمہاری ماں ہے، وہ کہتا ہے تمہاری ماں ہے، وہ کہتا ہے تمہاری ماں ہے۔ وہ زمانہ بچپن کا تھا، میں بھی کہتا تھا میری ماں ہے، وہ بھی کہتا تھا میری ماں ہے، وہ بھی کہتا تھا میری ماں ہے، اور آج یہ زمانہ آ گیا ہر ایک کہتا ہے میں ماں کو نہیں رکھ سکتا، میرے خرچے بڑے ہیں، میری پریشانیاں بڑی ہیں، بچوں کی سکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے، بچوں کو سکول میں پڑھانا بھی ہے، میں ماں کے خرچے پورے نہیں کر سکتا۔ عید کے دن بیوی کی جولری آ گئی، ماں
کے پھٹے جوتے سلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے. عید کے دن بچوں کے اعلیٰ کپڑے آ گئے لیکن ماں کے موٹے چشمے کے لیے پیسے نہیں تھے. عید والے دن بچوں کو 500 روپیہ میں نے پاکٹ منی دی لیکن ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر میں نے چند لمحے محبت کے نہ گزارے. میرے آقا کے غلاموں آج وقت ہے ماں باپ جب چلے جائیں گے, جب جنازے اٹھ جائیں گے, جب کفن پہنا لیا جائے گا, جب آنکھیں بند ہو جائیں گی, جب گھر ویران ہو جائیں گے اور جب یہ قبروں میں سو جائیں گے, پھر تم رو گے, تمہارے رونے کا فائدہ نہیں, آنسو بہاؤ گے, آنسو بہانے کا فائدہ نہیں, گڑ گڑاؤ گے, اللہ سے مانگو گے لیکن مانگنے کا فائدہ نہیں ہوگا. آج ماں باپ زندہ ہیں, قدموں میں گر جائیں, معافی مانگے, آنسو بہائیں, ان کو راضی کریں. اگر یہ راضی ہو گئے آمنہ کے لال بھی راضی ہو جائیں گے, عرش کا رب بھی راضی ہو جائے. اور اگر آپ بیدار بیٹھیں تو میں تھوڑا سا قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں, اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. یہ چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات, ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. میں نے خود مشاہدہ کیا. جب میں ملتان میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میرے پاس گاڑی تھی ویگنار, تو اپنے گھر جانا آنا لگا رہتا تھا, قریب تھا گھر. تو ایک دفعہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بہاولپور بائی پاس سے گزرنے لگا. تو اب مغرب کا وقت ہے, سایہ ڈھل چکا ہے, غروب آفتاب ہو چکا ہے. تو میں نے ایک مائی صاحبہ کو دیکھا, بڑی عمر کی ہیں, سر پہ گٹھڑی ہے اور وہ ہاتھ کو ہلائی جا رہی ہے, گاڑی روکنے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں نے چھوٹے بھائی سے کہا گاڑی روکو, ریورس لے جاؤ, اس مائی صاحبہ سے پوچھو کیا بات ہے.
تو اس مائی صاحبہ سے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک مقام ہے چوک منڈا، کہا وہاں میں نے جانا ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے، اب ہائیس بھی نہیں ملے گی، گاڑی نہیں ملے گی، اگر ہو سکے مہربانی تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا بھائی کو آپ ان کو بھی بٹھا لیں، پیچھے بٹھا لیا۔ اب مائی صاحبہ سے پوچھنے لگے اماں جی اس وقت میں آپ کہاں سے آ رہی ہیں، اس وقت میں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی بیٹا ایک میری بچی ہے بھولی بھالی، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہے، تو روزانہ میں چوک منڈا سے چلتی ہوں، ملتان آتی ہوں، یہاں ایک ملک صاحب کے ڈیرے پہ کام کرتی ہوں، ان کے فرش صاف کرتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، ان کے بچوں کا کھانا پکاتی ہوں، اور شام کو روزانہ اسی وقت ملتان سے پھر جاتی ہوں۔ میں نے کہا اماں جی آپ ملتان کیوں نہیں رہ جاتی؟ کہنے لگی بیٹا ایک بھولی بھالی بچی ہے، اس کو ملک صاحب کے ڈیرے پہ بھی نہیں رکھ سکتی، وہ وہیں پیچھے چھوڑ کے آتی ہوں، ان کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے، دودھ بھی دینا ہوتا ہے، تو روزانہ واپس جاتی ہوں۔ جب میں نے اس ماں کا یہ درد بھرا یہ واقعہ سنا تو رونا آ گیا کہ ماں اپنے بچوں کے لئے کتنا تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ وہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو اب ان بچوں کے پاس ماں باپ کے لئے وقت نہیں ہوتا، ماں باپ کی باتیں سننے کے لئے وقت نہیں ہوتا، ماں باپ کے درد بانٹنے کے لئے وقت نہیں ہوتا، ماں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لئے وقت نہیں ہوتا۔ یہ تو مجھ سے پوچھیں 21 سال کا عرصہ ہو گیا ماں کو دنیا سے انتقال کیے ہوئے، آج بھی بڑی شدت سے دل مچلتا ہے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میرے پیشانی کو چومتی، وہ مجھے مرحبا کہتی، وہ میرے ساتھ پیار کرتی۔ آج میں عالم بن چکا ہوں، مفتی بن چکا ہوں، آج جب میں منبر و محراب پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہوں تو لوگ عزت کرتے ہیں، اور اگر آج میری ماں بھی زندہ ہوتی تو وہ کتنا احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی، یا اللہ تو نے میرے بچوں کو عالم بنایا، رسول اللہ کے دین کا حافظ بنایا ہے، خادم بنایا ہے، آج موقع ہے ماں باپ کا احترام کر لیں، ماں باپ کے ساتھ پیار کریں۔ اور یہ داستان صدیاں پہلے قرآن بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جاؤ، ابراہیم کو فرمایا جاؤ یہ اسماعیل ہیں جن کو دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا، فرمایا یہ اسماعیل یہ حضرت حاجرہ، جاؤ وہ وادی ہے جہاں پانی نہیں ہے، جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں پرندے بھی نہیں ہیں، جاؤ وہاں اسماعیل کو بھی چھوڑ کر آؤ، وہاں حاجرہ کو بھی چھوڑ کر آؤ۔ اب کوئی سمجھدار بندہ ہو اسے کہا جائے اپنے بچے کو جو سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا ہے اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آؤ جنگل کے اندر، وہ مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی کو بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ قرآن فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو فرمایا تیاری کرو، حضرت حاجرہ نے تیاری کی اور جا کر پھر اسی مقام پر جہاں آج حرم مکہ ہے جناب حاجرہ کو جناب اسماعیل کو چھوڑا، آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگی پیارے خلیل آپ روٹھ گئے ہیں، مجھے جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا یہ تو بتائیں مجھے کس جرم کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے تیسری مرتبہ پوچھا خلیل اللہ بتائیں تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں اللہ امرکا، اللہ نے حکم تو نہیں دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑے؟ حضرت خلیل اللہ نے سر کا اشارہ کیا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ اب ان کو وہیں چھوڑا، جنگل ہے بیابان ہے، باپ خلیل اللہ ہیں، جب ان سے اوجھل ہو گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ایک ایسی وادی میں اپنے بچے کو اور اپنی حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرم کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ ربنا عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس، تیرا حکم مان کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تو نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا۔ اب جو کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو توشہ دان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پیاسے اسماعیل کو حضرت حاجرہ دیکھتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ قریب کہیں پانی مل جائے تو وہاں صفا کا پہاڑ تھا، حضرت
حضرت حاجرہ دوڑتی ہیں، کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل کو، کبھی آگے کو دوڑتی ہیں، اور یوں صفا میں دوڑ کر پھر مروہ پہ گئی، وہاں بھی کبھی آگے کو دیکھتی ہیں، کبھی پیچھے کو دیکھتی ہیں، کہیں میں آگے جاؤں اور اسماعیل کو کوئی جانور آ کر تکلیف نہ پہنچا دے۔ یوں 7 چکر پورے کیے، اور جب لوٹ کر آئی تو فرماتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی آپ رگڑ رہے تھے، ففارت عینن، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور جب پانی کا چشمہ پھوٹا تو آپ نے کنکریاں ارد گرد رکھی اور کہا اے زمزم رک جا، زمزم۔ جب زمزم کہا میرے آقا فرماتے ہیں رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ حضرت اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے، اگر وہ پانی کو روکنے کا حکم نہ دیتی تو ساری کائنات زمزم کا پانی پیتی۔ لیکن میرے آقا کے غلاموں، وہ ماں حاجرہ تھی، اس نے بھی تکلیفیں اٹھائی، اور ہماری مائیں بھی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، پریشانیاں اٹھاتی ہیں۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں مقام جعرانہ پر ہوں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا دیدار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں محبوب کی زلفوں کو، محبوب کے چہرے کو، وَهُوَ يُقَسِّمُ لَحْمًا بِالْجَعِرَانَ، میرے آقا گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم سگی ماؤں کا احترام نہیں کرتے، سگی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، اور میرے آقا کا رویہ دیکھیں، انداز دیکھیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اتت ہو امرأتن، ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھی اماں آئی، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ جیسے آئی نا مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ بوڑھی اماں آئی ہے، فبسط لها رداءہ، میرے آقا نے مزمل کی چادر بچھا دی، مدثر کی چادر بچھا دی، بچھا کر اس مائی صاحبہ کو اس چادر پہ بٹھایا اور بٹھا کر اس سے باتیں کی، اور جب وہ جانے لگی تو تحائف کی ایک گٹھڑی اماں صاحبہ کو پیش کی، اماں چلی گئی۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میرے لہجے میں تجسس تھا، میں نے ساتھ والے صحابی سے پوچھا من ہاذہ، یہ قسمت والی کون ہے جس کے لیے آمنہ کے لال نے چادر رحمت بچھا دی؟ فرماتے ہیں اب مجھے ساتھ والے رسول اللہ کے صحابی نے جواب دیا ہاذہ امہ التی ارضعتہ، یہ وہ بوڑھی اماں ہے جس کو دنیا حلیمۃ السعدیہ کہتے ہیں، جس نے میرے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ میں نے کہا دودھ پلانے والی ماں کے لیے آمنہ کے لال مزمل کی چادر بچھا رہے ہیں، تو سوچیں اگر دودھ پلانے والی ماں کا احترام اتنا ہے تو وہ ماں جس نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا اس کا احترام کتنا ہوگا، جس ماں نے سینے کا دودھ پلایا اس کا احترام کتنا ہوگا، اور 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا اور پھر کھانے کے اندر بھی خیال کرنا، اٹھنے میں بھی خیال کرنا، بیٹھنے میں بھی خیال کرنا، پینے میں بھی خیال کرنا، سونے میں بھی خیال کرنا، لیٹنے میں بھی خیال کرنا، چلنے میں بھی خیال کرنا، چڑھنے میں اترنے میں بھی خیال کرنا، کہیں بچے کی صحت کو اثر نہ پڑ جائے۔ ماں ایک ایک لمحے کے اندر تکلیفیں اٹھا کر 9 ماہ کا طویل عرصہ گزارتی ہے، پیٹ یہاں آ جاتا ہے، قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی، یارہ نہیں ہوتا، 9 ماہ کے طویل عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَذِكْرُ مُشَقَّةِ الْوَالِدَةِ بِإِرْضَاعِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْوَضْعِ عَامَيْنِ، فرمایا وہ مشقت تھوڑی تھی، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، اب بچہ پیدا ہوا، اب ماں 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلا کر اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے۔ کہا ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ساری زندگی خدمت کرتے رہیں، احترام کرتے رہیں، حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب کی والدہ صاحبہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر کوئی میرا جملہ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خواستگار ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔